نعمان بن منذر کے خلاف بھڑکا دیا۔ قصری فوج کے درمیان زبردست جنگ ہوئی جن میں بنو شیبان کو فتح حاصل ہوئی۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ منذر بن معصمہ کے بعد حرا پر نعمان بن منذر کی نسل نے لمبی عرصے تک حکومت کی۔ ایک بار زیرہ بن عبادی نامی شخص نے جھوٹی شکایت کر کے قصریش ایرانی بادشاہ کو نعمان بن منذر کے خلاف بھڑکا دیا۔ قصریش غصے میں آ گیا اور نعمان کو اپنے پاس بلایا۔ نعمان چپکے سے بنو شیبان کے قبیلے کے سردار ہانی بن مسعود کے پاس پہنچا اور اپنا سارا خاندان، مال و دولت اس کے امانت میں دے کر خود قصریش کے پاس چلا گیا۔ قصریش نے اسے قید کر لیا اور وہ قید خانے میں ہی وفات پا گیا۔ جنگ ذیقار عرب کی پہلی فتح۔ ادھر قصریش نے نعمان کو قید کرنے کے بعد اس کی جگہ ایاس بن قبیصہ طائی کو حرا کا حکمران بنا دیا۔ قصریش نے ایاس کو حکم دیا کہ وہ بانی بن مسعود سے نعمان کی امانت واپس لے لے۔ نعمان کی امانت واپس لے۔ ہانی بن مسعود بہت غیرت مند آدمی تھا۔ اس نے نہ صرف واپس کرنے سے انکار کر دیا بلکہ جنگ کا بھی اعلان کر دیا۔ پھر کیا تھا، ایاس قصری نے بھاری فوج اور جرنیلوں کو لے کر میزبانوں کی جماعت لے کر میدان میں اترا۔ ذیقار کے میدان میں دونوں فوج کے درمیان زبردست جنگ ہوئی جن میں بنو شیبان کو فتح حاصل ہوئی اور ایرانیوں کو شرمناک شکست ہوئی۔ یہ پہلا موقع تھا جب عربوں نے ایرانیوں عرب و عجم پر کھلی جنگ میں فتح حاصل کی تھی۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تھوڑے ہی دنوں بعد پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حکمرانی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے 8ویں مہینے میں ہوئی تھی۔ ایاس کے بعد قصریش نے حرا پر ایک ایرانی آفیسر مقرر کر دیا، لیکن 633 عیسوی میں لخمی حکمران دوبارہ اقتدار میں آ گیا۔ منذر بن مغرور نامی اس قبیلے کے ایک شخص نے حکومت سنبھالی، مگر اسے حکومت سنبھالے ابھی صرف 8 مہینہ ہی ہوئے تھے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کا پرچم لے کر حرا میں داخل ہو گئے اور اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ شام کے بادشاہت غسانی حکمران، جس زمانے میں عرب قبیلوں کی ہجرت زوروں پر تھی، قبیلہ قزا کے کچھ شاخیں شام کی سرحدوں پر آ کر آباد ہو گئے۔ کچھ لوگ شام کی سرحدوں پر آ کر آباد ہو گئے۔ کا تعلق بنو تنخو بن حلوان سے تھا اور انہی میں ایک شاخ بنو تخیم بن سلمہ تھا جسے عام طور پر تنوخ کا نام سے جانا گیا۔ روم کے بادشاہوں رومیوں نے قبضہ کی اس شاخ
کو صحرا عرب کے لوٹ مار کرنے والے بدو کو روکنے اور ایرانیوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے اپنا دوست بنایا۔ انہوں نے قزح کے ایک فرد کو اپنا حکمران بنا دیا۔ اس کے بعد لمبے عرصے تک ان کی حکمرانی رہی۔ ان کا مشہور ترین بادشاہ جذام بن حولہ گزرا ہے۔ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ جذام کا دور حکومت تقریباً 2 اور 3 صدی عیسوی تک پھیلا ہوا تھا۔ اس کے بعد اس علاقے میں آل غسانی خاندان کی آمد ہوئی اور تنوح کی حکمرانی ختم ہو گئی۔ آل غسان کی بنو تنوح کو شکست دے کر ان کی ساری زمین پر قبضہ کر لیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر رومیوں نے بھی آل غسان کو شام کے عرب باشندوں کا بادشاہ مان لیا۔ آل غسان کا تخت دومت الجندل میں تھا۔